الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اعنا ولا تعن علینا وانصرنا ولا تنصر علینا وامکر لنا ولا تمکر علینا واہدنا ویسر الہدی لنا وانصرنا علی من بغى علینا رب اجعلنا لک ذکارا لک شکارا لک رہابا لک مطواعا لک مطیعا الیک مخبتا الیک اواہا منیبا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 64 64 نمبر آیت سے۔ قل کہہ دیجئے یا اے اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، تعالو، عین لام واو اس کا روٹ ہے، بلند حصہ کسی چیز کا، بلند مقام کی طرف بلانا، تو تعالو تم آؤ، بلندی کی طرف آؤ، الا طرف، کلمہ بات کو کہا جاتا ہے، کلمہ بات، الا کلمتین مرکب جاری ہے، ایک بات کی طرف، سواء برابر ہے، یکساں ہے، کومن ہے، معتدل ہے، بیچ کی بات ہے، سوا سین واو یا اس کا روٹ ہے، سواء الرأس سر کے درمیانی حصے کو کہا جاتا ہے، وسط کو سوا وسط کو کہا جاتا ہے، تو یہ بات کومن ہے، یکساں ہے، مشترک ہے، معتدل ہے، بیننا ہمارے درمیان، واو اور بینکم تمہارے درمیان، یہ ان اور لا ہے، یہ کہ نعبدہ ہم عبادت کریں، ان کی وجہ سے نعبدہ ہو گیا ورنہ نعبدو ہوتا، الا مگر اللہ کی، واو اور لا نہیں، نشرکہ ہم شرک کریں، بھی ساتھ اس کے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، یتخذ بنائے، بعدنا ہمارا بعض، بعدن بعض کو، اربابن رب کی جمع، کئی رب، من سے، دون اللہ اللہ کے سوا، پس ان اگر تولوا وہ منہ موڑ لیں، فقولو تو کہہ دو، اشہدو فعل امر جمع حاضر، جمع مذکر حاضر، شاہد یشہدو، سامع یسمع ہے، اشہدو تم گواہ رہو، بھی ساتھ، انا بے شک ہم، مسلمون مسلم کی جمع، فرما بردار، یا اے اہل الکتاب، اہل کتاب، لیما کیوں، یہ حرف استفہام ہے، وائے کیوں، تحاجونا تم کج بحثی کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، بحث کرتے ہو، فی ابراہیم ابراہیم کے بارے میں، واو اور ما نہیں، انزلت نازل کی گئی، التورات تورات، والانجیل اور انجیل، الا مگر، من سے، بعدہ اس کے بعد، کیا، پس، لا نہیں، افلا میں تین کلمات ہیں، الگ سے ہے، کیا، الگ سے ہے، پس، لا نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے، عقل یعقلو باب ضرب یضربو، اور یہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع ہے، ہاں انتم، ہاں تم، ہاں حرف تنبیہ ہے، اور انتم تم، ہاں اولائی اس میں اشارہ ہے، یہ لوگ، حاججتم تم نے کج بحثی کی، تم نے بحث کی، فی ما حاج یحاج محاجہ، یہ باب مفاعلہ ہے، تو حاججتم تم نے کج بحثی کی، تم نے بحث کی، فی ما اس میں جو، لکم تمہارے لیے، بھی ساتھ اس کے، علم علم، پس، لیما کیوں، تحاجونا تم بحث کرتے ہو، کج بحثی کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، فی ما اس میں جو، لیسا نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، بھی ساتھ اس کے، علم کوئی علم، واللہ اور اللہ، یعلم واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، علم یعلم باب سامع یسمع وہ جانتا ہے، واو اور انتم تم، لا تعلمون نہیں تم جانتے، تعلمون جمع مذکر حاضر،
یہ فعل مضارع لا تعلمون منفی ہے، تم نہیں جانتے۔ دیکھیں یہ سارے الفاظ بہت بار ہم پڑھ چکے ہیں اور ان پہ ان کا انالیسز بھی کر چکے ہیں، تو بہت ہی آسان سی آج کی ورڈنگ ہے۔ ماں نہیں، کانا تھا، ابراہیم یہودین یہودی، ولا اور نہیں، نصرانین نصرانی، ولیکن اور لیکن، کانا وہ تھا، حنیفاً حنیف، یکسو فوکسڈ، سب باطل راہیں چھوڑ کر راہ حق کو پکڑنے والا۔ حنف جو ہے جنف کی ضد ہے۔ مسلمہ مسلم، فرما بردار۔ وما کانا اور نہیں تھا وہ، من سے، المشرکین مشرک کی جمع شرک کرنے والوں میں سے۔ انا بے شک، اولا قریب ترین، واو لام یا اس کا روٹ ہے، زیادہ مستحق، زیادہ قریب، الناسی لوگوں میں سے، بی ساتھ، ابراہیم کے، البتہ، الذین وہ لوگ جو، اتبعوا انہوں نے پیروی کی، ہو اس کی۔ اب ہو یہاں پہ مفعول بھی بن کے آیا، تو جب بھی فعل کے ساتھ ضمیر آئے گی، پروناؤن آئے گا، تو وہ مفعول بن کے آئے گا، آبجیکٹ بن کے آئے گا، تو ہوز مفعول ہے۔ انہوں نے پیروی کی، ہو اس کی، واو اور، ہاذا یہ، اس میں اشارہ قریب، النبیو نبی، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، واللہ اور اللہ، ولیو دوست، المؤمنین ایمان والوں کا، ودت چاہتی ہے، پسند کرتی ہے، طائفتن ایک گروہ، ایک جماعت، ود یودو سے، ودت واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف، چاہتی ہے پسند کرتی ہے، طائفہ یہ طائفہ کی جو آخر میں تا ہے یہ مؤنث کی علامت ہے، تو یہاں پہ ودت آیا ورنہ ود آتا۔ طائفتن ایک جماعت، ایک گروہ، من سے، اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لو کاش، یضلون وہ گمراہ کر دے، طلّا یضلو، یضلون جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، وہ گمراہ کر دیں، کم تم کو، واو اور، ما نہیں، یضلون وہ گمراہ کرتے، الا مگر، انفسہم اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو، واو اور، ما نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ اب دیکھیں کہ اگر اسم کے ساتھ، ناؤن کے ساتھ ضمیر آئے گی، یہ جیسے ہم آیا تو مرکب اضافی بن کے آئے گا، یہ مضاف الیہ بن کے آئے گا، ہم مضاف الیہ ہے، انفس مضاف، ہم مضاف الیہ ہے، تو ان کے جانے، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے، شعر یشعر باب نصر ینصر، اور بہت بار میں بتا چکی ہوں یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے، نہیں وہ شعور رکھتے۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لیما کیوں، تکفرون تم کفر کرتے ہو، کفر و یکفر باب نصر ینصر، اور یہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف ہے، بی ساتھ، آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے، وانتم اور تم، تشہدون تم گواہی دیتے ہو، شاہدہ یشہد، سمیع یسمع، اور یہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف ہے۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، اور اہل الکتاب کی ٹرمینالوجی کتاب والو ہم سب جانتے ہیں، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، جہاں بھی اہل الکتاب کی بات ہوگی تو وہ یہود و نصارہ سے خطاب ہوگا۔ اے کتاب والو یعنی تورات اور انجیل والو، لیما کیوں، تلبسون تم ملاتے ہو، لبسا یلبسو، تو یہ تلبسون جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف ہے، تم ملاتے ہو، لب سن سے ہے، لام باسین اس کا روٹ ہے، ملابسہ کہتے ہیں باہم خلط ملط ہونا، تو تلبسون تم ملاتے ہو، الحق کو حق کو، بی ساتھ، الباطل جھوٹ کے، باطل کے، غلط کے، واو اور، تکتمون تم چھپاتے ہو، الحق کا حق کو، وانتم اور تم، تعلمون جانتے ہو، علم یعلم باب سامع یسمع، اور یہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 64 سے، قل یا اہل الکتاب، اے نبی کہہ دیجئے اے اہل کتاب،
یعنی اے یہود و نصارہ، تعالوا الی کلمۃ، ایک بات کی طرف آؤ، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کامن ہے، یکساں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، اور وہ بات کیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اور تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی کہ ہم اللہ کے عبد ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صرف تیرے بندے، تیرے غلام، تو ہمارا آقا، ہم تیرے سلیو۔ تو نعبدہ عبادت میں ورشپ بھی آتی ہے اور سلیوری بھی آتا ہے کہ اللہ تیرے سوا کسی کی غلامی نہیں کریں گے، تیرے سوا کسی کی نہیں مانیں گے، تیرے سوا کسی کی پوجا پرستش نہیں کریں گے، کسی کے آگے نہیں جھکیں گے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ایسوسیٹ نہیں کریں گے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ لیں، فَقُولُوا، تو کہہ دو اے مسلمانوں، اشہدوا، تم گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو مسلم ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی۔ تو دیکھیں سورۃ البقرہ میں یہود سے خطاب تھا اور یہاں عیسائیوں سے خطاب ہے۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ یہ ایک ہی روٹ ہے، اللہ کی ماننا، ایک ہی بیس، ایک ہی فاؤنڈیشن، ایک ہی جڑ ہے، اس کی برانچز مختلف ہیں، ایک ہی درخت سے سب پھل لے رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے اہل کتاب، یہ کلمہ تو کامن ہے۔ اب 9 ہجری میں جب نجران کا ڈیلیگیشن آیا، وفد آیا، تو ان کے غلط عقائد کو واضح کیا گیا۔ سورۃ البقرہ میں دیکھتے ہیں کہ اس کا 15 سے 18 رکوع تک یہ سورۃ البقرہ کے مشابہ ہے کہ اس میں تحویل قبلہ کی بات ہوئی، حضرت ابراہیم کی، کعبہ کی، اور اہل کتاب کو دعوت دی گئی، تو اسی سے سملر ہے، ملتا جلتا ہے۔ تو کہا کہ یہاں پہ اور بقرہ میں یا بنی اسرائیل کہہ کر زیادہ گفتگو یہود سے تھی، اور یہاں پہ یہود و نصارہ دونوں سے گفتگو ہے۔ اور کہا کہ ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہ بنائے، تو انہوں نے اپنے پادری کو، اپنے پوپ کو رب بنا لیا۔ تو حضرت عدی بن حاتم کے بارے میں ہے کہ انہوں نے آ کر کہا کہ ہم نے تو کسی کو رب نہیں مانا۔ تو فرمایا کہ اما انہم لم یکونوا یعبدونہم ولکنہم اذا احلوا لہم شیئا استحلوہ واذا حرموا علیہم شیئا حرموہ۔ کہا ٹھیک ہے وہ ان کی پوجا نہیں کرتے، اپنے پوپس کی، اپنے پادریوں کی، لیکن جس چیز کو وہ حلال کہہ دیں تو اس کو یہ حلال ٹھہراتے ہیں، اور جس کو وہ حرام کہہ دیں تو یہ اس کو حرام بنا لیتے ہیں۔ تو جس کی بات مانی جائے وہ رب بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں لا الہ الا اللہ کہتے ہی ہم پہلے نیگیشن ہے، تو لا کہتے ہی ہمارا نفس ہمارا معبود بن جاتا ہے، ہماری اولاد ہمارا معبود بن جاتی ہے، ہمارا پیسہ، سٹیٹس، بہت ساری چیزیں لا کہتے ہی۔ اب اللہ نہیں آتا زندگی میں، اللہ کا حکم نہیں آتا۔ یہ اتنے سارے معبود جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، پوجا سے مراد جن کی ہم مانتے ہیں۔ تو دیکھیں اسلام کا، قرآن پاک کا ایک وے ہے، ایک طریقہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ قرآن پاک نے ادعو الی الاسلام نہیں کہا اپنے رب کے راستے کی طرف، اس صراط مستقیم کی طرف، اس صراط کی حکمت سے بلاؤ، دعوت دو۔ تو اسلام محبتوں سے پھیلا۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا
تو آپ نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا لیکن میں اب 2 نمازیں پڑھوں گا. تو آپ نے فرمایا اٹس اوکے ٹھیک ہے. تو صحابہ نے پوچھا 2 نمازیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب نماز کی حلاوت کو پائے گا تو خود بخود مصلی پہ آئے گا، اللہ اکبر کہہ کر اپنے روح کے کنیکشن کو رب سے جوڑ دے گا. آپ بہترین سائیکولوجسٹ تھے، سب کے لیے آپ نے مختلف علاج کیا. تو کہا اس راستے کی طرف تو بلاؤ، اسلام تو ایک سفر ہے اور اس راستے پر کچھ لوگ تیز کچھ آہستہ سفر کرتے ہیں. ہر ڈرائیور کو دوسرے سے کمپیئر نہ کریں. تو ہر چیز میں حکمت ہے. اسلام ہارش نہیں، لوگ ہارش ہیں. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی محبتوں کے بیج بوئے. تو فرمایا یہ ایک کامن بات ہے، تو آؤ ایک کلمہ کی طرف. اور یہ کلمہ کیا ہے؟ یہ انتہائی پاورفل کلمہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل شاہ روم کو خط لکھا، دہیہ کلبی وہاں اس خط کو لے کر پہنچے. تو بہت پیارے الفاظ ہیں کہ اس خط میں آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم. کہا کہ اے بادشاہ تو اسلام لے کر آ تو سلامتی میں رہے گا. واسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، تو مسلمان ہو جا اللہ تجھے 2 اجر دیں گے. فَإِن تَوَلَّيْتَ، اگر تو نے بات نہیں مانی، فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، تو یاد رکھ تیری رعایا کا وبال تجھ پر پڑے گا. اور پھر آپ نے یہی آیت آگے کوٹ کی کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے. آگے فرمایا کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، کیوں تم حضرت ابراہیم کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تورات اور انجیل حضرت ابراہیم کے بعد اتارے گئے. افلا تعقلون، کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے؟ اب حضرت ابراہیم بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کے روحانی پیشوا تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم ان کے فالوور ہیں، ہم ان کے صحیح فالوور ہیں. تو یہ کامن اینسیسٹرز تھے. تو کہا کہ تم کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ اور وہ کہا کرتے تھے کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، یہودی یا نصارہ بن جاؤ تم ہدایت پالو گے. تو اللہ نے فرمایا بل ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم کا دین تو کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی بیس تھا. تو کیوں تم جھگڑا کر رہے ہو؟ اور یاد رکھو کہ حضرت ابراہیم اور موسیٰ کے درمیان 1000 سال کا فرق ہے، اور حضرت ابراہیم اور عیسیٰ کے درمیان 2000 سال کا فرق ہے. تم کیسے کہتے ہو تورات اور انجیل تو بعد میں آئیں؟ افلا تعقلون، کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے؟ تم کہتے ہو ہم حضرت ابراہیم کے فالوورز ہیں، یہودیت اور نصرانیت تو بعد کی پیداوار ہے. تو اللہ کی بات کو، اصولوں کو مان لینے کا نام اسلام ہے. ہاں انتم ہؤلاء حاججتم، ہاں تم وہی لوگ ہو، تم بحث کرتے ہو فیما لکم بہ علم، جس کا تمہیں کچھ علم ہے. فلم تحاجون، تو کیوں تم بحث کرتے ہو فیما لیس لکم بہ علم، جس معاملے کا تمہیں علم ہی نہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ نے یہود و نصارہ کی سرزنش فرمائی کہ تم کو جو تھوڑا سا علم حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے بارے میں تھا اس کے متعلق تو تم نے کچھ حجت بازی کر لی، لیکن جس چیز کا تمہیں بالکل علم ہی نہیں اس کے بارے میں کیوں حجت بازی کرتے ہو؟ تو دیکھیں کہا کہ دین اسلام کے بریکٹ میں آ جاؤ، دین اسلام میں اپنے آپ کو کنفائنڈ کر لو کہ ان الدین عند اللہ الاسلام،
اور ان تینوں کا تعلق یہود و نصارہ کا اور مشرکین مکہ کا سب کا تعلق ابراہیم سے ہے، اور حضرت ابراہیم کا دین دین حنیف تھا۔ تو کہا کہ اسی شریعت کے بریکٹ میں اپنے آپ کو لے کر آؤ، اپنے آپ کو محدود کر دو، اس دائرے میں لے کر آؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو صراط مستقیم پر جمے ہوئے فرما بردار، وہ یکسو تھے۔ انہوں نے خود دعا مانگی حنیفا مسلمہ کی، تو اطاعت کرنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور بہت بڑا ٹائٹل ہے کہ ہرگز وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ ان اول الناس بابراہیم، یقیناً لوگوں میں سے قریب ترین حضرت ابراہیم کے، للذین اتبعوہ، وہ ہیں جو ان کے طریقوں پہ ہیں، جنہوں نے ان کو فالو کیا، ان کی پیروی کی۔ وہذا النبی، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابراہیم کے قریب ترین ہیں کہ ان کے طریقے پہ ہیں۔ والذین آمنوا، اور ایمان والے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے، اللہ مومنوں کا حمایتی، مددگار، ساتھی، پشت پناہ ہے۔ تو اس نسبت کے زیادہ حقدار یہ لوگ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل نبی ولاۃ من النبیین وان ولی منہم ابی وخلیل ربی عز وجل، ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں، اور میرے ولی، میرے فرینڈ، میرے دوست ان انبیاء میں سے میرے باپ، میرے رب کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ فرمایا کہ میرے خلیل حضرت ابراہیم ہیں۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں دین سے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور تک نہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہ بہت خوبصورت انداز ہے دعوت کا، اور یہ سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع جیسا ہے کہ لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللہ، کہ تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، جبکہ تم مشاہدہ کر رہے ہو، تم قائل ہو، تمہارے دل گواہی دے رہے ہیں۔ اس میں اپیل بھی ہے اور ملامت بھی ہے، اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ، کیوں تم حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ ملاتے ہو، کیوں تم ملمہ چڑھاتے ہو، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، تم حق کو چھپا جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، اور یہ سب تم جان بوجھ کر کرتے ہو۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انساں کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ اے ساحل، اچھل کر بے قرار ہو جا۔ غبار آلود اے رنگ و نسب ہے بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا۔ خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا۔ مساف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا۔ گزر جا بن کے سیلے تند رو ہے، گزر جا بن کے سیلے تند رو کو ہو بیاباں سے، گزر جا بن کے سیلے تند رو کو ہو بیاباں سے۔ گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا۔ تو دیکھیں یہ ہے قرآن پاک کی تفسیر ہے علامہ صاحب کی شاعری، تو میں اس کو ضرور کوٹ کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے، ہم اپنی ذات پہ محنت کریں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو زندگی میں ایسا لے کر آئیں اور ایسے پکے مسلمان ہم بن جائیں۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی رسوائیوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری مدد کرے اور ہمارے مقابلے میں کسی کی مدد نہ کرے۔ اللہ ہمیں فتح عطا کرے، ہمیں پاکستانیوں کو، امت مسلمہ کو، اور ہمارے اوپر کسی کو فتح نہ دے، اور ہمارے لیے اللہ تدبیر کریں اور ہمارے اوپر کسی کی تدبیر نہ چلائیں، اور ہماری ہدایت کریں، اور ہماری ہدایت کے لیے راستے آسان کر دیں، ہماری مدد کریں ان لوگوں پر جو ہم پہ زیادتی کریں۔ اے ہمارے رب، ہم سب کو اپنا ذکر کرنے والا، شکر کرنے والا، ڈرنے والا، فرما برداری کرنے والا، اطاعت کرنے والا، اے اللہ آپ سے ہی سکون پانے والا، آپ ہی کی طرف متوجہ ہونے والا اور رجوع کرنے والا بنا دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔